ناصر یہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے بعد سے، اس میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے بہتری رکھی ہے۔ اگر میں پہلے شروع کروں پاکستان تحریک انصاف سے، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جو بیانیہ آیا عمران خان صاحب کا امریکن سازش والا، اس سے پہلے تحریک انصاف مقبولیت میں بہت نیچے جا چکی تھی۔ جو معاشی مسائل تھے، معیشت کے ایشوز تھے، اس کو لے کر سیلنگ جو تھی وہ عام بندے تک پہنچانی بہت مشکل ہو رہی تھی، پرسیپشن وائز بھی اور گراؤنڈ پہ بھی۔ لیکن جو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی سے نعمت یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب تو اتر گئے، ان کی کیبنٹ بھی فارغ ہو گئی، لیکن ان کو جو مقبولیت ملی ہے شاید اس کا عمران خان صاحب کو بھی اندازہ نہیں تھا اور اپوزیشن کو بھی اندازہ نہیں تھا، تو یہ تو ان کے لیے بہت برکات ہو گئی۔ دوسری طرف اپوزیشن کے لیے بڑی برکات ہوئی، وہ اپوزیشن جو ضمانت پہ تھی، وہ اپوزیشن جو عدالتوں کے دھکے کھا رہی تھی، وہ اپوزیشن جو دور دور سے وزارت عظمیٰ کو دیکھ رہی تھی، آج وہ وزیر اعظم بھی ہیں، وہ کابینہ کے اندر بھی ہیں، ان کے پاس پنجاب کی گورنمنٹ بھی ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں مکافات عمل کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو فارغ کیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو فارغ کیا گیا، اور وہ ایک پروسیس، آئینی پروسیس کے ذریعے آگے۔ لیکن عوام جو ہے وہ چیزوں کو کس طرح دیکھ رہی ہے، آبویسلی میں یہاں بیٹھ کے ایویلویٹ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہم لوگوں کو جلسے دیکھتے ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہو، وہ یا اپوزیشن کا جلسہ ہو یا گورنمنٹ کا جلسہ ہو، اس سے آپ کو ایک پلس چلتی ہے پتہ، لیکن الیکٹورل ووٹنگ جو ہے اور جو پولنگ ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی فنومنا ہے، تو وہ تو چلے گا الیکشن والے دن۔ لیکن اس وقت پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف اس مقبولیت کو فوری طور پہ ووٹ کے ذریعے کیش کرانا چاہتی ہے، جبکہ اپوزیشن، میرے منہ سے بار بار اپوزیشن نکل جاتا ہے، میرا کہنے کا مقصد گورنمنٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس وقت فوری طور پہ الیکشن ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خس و خاشاک کی طرح سب بہ جائے جو مقبولیت پاکستان تحریک انصاف اس وقت انجوائے کر رہی ہے۔ لاہور سے ہم بات کریں، لاہور میں کل بہت بڑا جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس کو لیڈ کرنے کے لیے عمران صاحب تو آئیں گے، لیکن ہمارے بھائی عثمان ڈار صاحب بھی آئے ہیں۔ ڈار صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے لاہور اسٹوڈیوز میں بڑے عرصے بعد۔ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہے اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، اور آپ کو بہت وارم ویلکم عظمیٰ صاحبہ۔ ہمارے ساتھ کنور دلشاد صاحب بھی ہوں گے، کیونکہ جہاں بہت بڑے بڑے مسئلے آ رہے ہیں وہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اب جو مسائل کا انبار ہے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، پنجاب کی گورنمنٹ دوسری وفاقی بھی گئی، کہ ان کی پارٹی جو ہے اس کے متعلق 30 دن کے اندر فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ اس پارٹی نے ایز تحریک انصاف رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا۔ اگر میں سب سے پہلے آپ کو سب سے انٹرسٹنگ شارٹ سنوا دوں جو فواد چودھری صاحب نے گفتگو کی ہے موجودہ حالات کے اوپر، سنتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں اس شو میں۔ 37 لوگ ہیں کل وزیر اعظم کو ملا کے اس کابینہ میں، ان میں سے 26 بیل پہ ہیں بشمول وزیر اعظم اور ان کے بیٹے کے۔ کابینہ ہے وہ کرمنلز کے اوپر مشتمل ہے۔ جج جو ہے ایف آئی اے کا، وہ اگر میرٹ کے اوپر کیس سنے تو ہمارے وزیر اعظم تو جیل میں ہوں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا کابینہ کا اگلا اجلاس جیل میں ہوگا، کوٹ رقبت میں ہوگا۔ جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے جاتے ہی سنا ہے کہ پیمز ہاسپٹل میں کہا ہے پتہ مجھے بھیجا کریں۔ جو گورنر ایکٹنگ لگا ہے سندھ میں وہ مطلوب ہے اس وقت ایسٹ کیس میں۔ لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، محلے میں نکلنے کے قابل نہیں ہے اس وقت۔ عوام جو ہے وہ ان لوگوں سے نفرت کر رہی ہے۔ پاکستان میں الیکشن ہونے دیں، پاکستان کی سوسائٹی جو ہے وہ اس وقت ایک بالکل سول وار کے ورج کے اوپر ہے۔ آج پاکستان میں اگر گلی محلوں میں لڑائیاں نہیں ہو رہی ہیں، خون نہیں بہہ رہا ہے، صرف عمران خان کی اور پی ٹی آئی کے صبر اور تحمل کی وجہ سے نہیں بہہ رہا۔ اگر آپ دیوار سے لگائیں گے بہت نقصان ہوگا، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے ان کو ہوگا جو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ یہ بڑی معنی خیز گفتگو ہے ڈار صاحب۔ اگر میں یہ جو فلسفہ فواد بھائی ہمیشہ کو پتہ ہے بات کے تو وہ ہے نا گھنی ہے جب بات کرتے ہیں، وہ جو دیوار سے لگا رہے ہیں وہ کون ہے وہ تو شاید آپ مجھے نہیں بتا پائیں گے۔ یہ صبر کا پیمانہ آپ کا جو ہے وہ کس وجہ سے لبریز ہو سکتا ہے، اس کے بعد سول وار ہو سکتی ہے، کہنے کا مطلب یعنی کہ اگر الیکشن فوری نہ ہو؟ دیکھیں یہ تو ایک ہماری پرائم ڈیمانڈ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر 1 ڈیمانڈ ہے، لیکن میں ذرا جو آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ میں ابھی بھی اسی فریم آف مائنڈ سے ہوں کہ شاید اپوزیشن اور گورنمنٹ میں طے نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، سارے ہی ایسے ہیں، اتنی جلدی اس سازش کے اوپر عمل درآمد کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مینٹلی پریپیئر ہی نہیں ہو پایا۔ اپوزیشن والے ابھی بھی گورنمنٹ میں جا کے اپوزیشن ہی سمجھ رہے ہیں خود کو، ہم اپوزیشن میں آ کے لگے ہوئے ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں، تو ہے اگلے چند دنوں میں سب سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے جی پارٹی فنڈنگ، فارن فنڈنگ جو بھی یہ کہتے ہیں، تو پی ایم ایل این ڈاکٹر صاحب میرا پہلا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر کا پیمانہ
لبریز نہ کیا جائے، اس کا مطلب یہ نا کہ الیکشن فوری کرا دی جائے. ہاں اس میں لیکن میرا اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن فوری نہیں ہوتے، کیونکہ اس وقت تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کی گورنمنٹ کے پاس اگر آپ تحریک عدم اعتماد یا کوئی اور لے کے نہیں آتا شہباز شریف صاحب پہ، اگست 2023 تک رائٹ ہے ان اسمبلیوں کا. آپ مانے نہ مانے آپ نے استعفیٰ دے دیا، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب آپ نے ریزائن کر کے. یہ اگر نہیں کرتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں کامران، یہ اگر کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ جس طرح اگر نہیں کرتے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم تو عوام میں ہی رہیں گے، ہم تو سڑکوں میں ہی رہیں گے. ابھی کل انشاءاللہ میرے کپتان، میرے لیڈر عمران خان اگلا لاحل عمل رکھیں گے قوم کے سامنے. ہم تو عوام میں ہی رہیں گے، ہم کہیں نہیں جانے والے، ہم گئے ہی عوام میں ہیں. اور دوسرا دیکھیں، جو اکانومی کا حشر پچھلے 4 ہفتوں میں ہوا ہے، آپ کے فارن ریزروز 1/4 حصہ تو ختم ہو گیا ہے. اور اگر مزید 2 ماہ یہی کیبنٹ اور جس طرح فواد چوہدری بات کر رہے تھے یا جس طرح یہ معاملات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ملک چلا ہی نہیں سکتے. فیصلے کیسے ہوں گے؟ جب دیکھیں نا کیبنٹ جس طرح بنائی گئی ہے، 10 روز میں تو کیبنٹ اس ملک کی بنی ہے، جو کی ڈیسیژنز ہیں وہ کس طرح لیے جائیں گے؟ تو اس لیے ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر انہوں نے آپ کو تھکا دیا نا گورنمنٹ نے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تھکنے والے نہیں ہیں، عوام تھک جائے گی، کتنے جلسے کریں گے؟ میں کامران آپ کو 2017 میں لے جاتا ہوں، ایک پیناما لیکس بھی آئی تھی. اگر میرا لیڈر اس وقت لیڈ نہیں کرتا اس سارے لاک ڈاؤنز، آپ کو سارا یاد ہونا چاہیے، 2018-17 ہم تو سڑکوں میں ہی رہے تھے. ادروائز تو وہ پیناما بھی مکمکا ہو گیا ہوا تھا، جو ان کی ایک نورا کش تھی. اب تو پاکستانی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہی نعرے لگاتے تھے عمران زرداری بھائی بھائی، اور کیبنٹ میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور قوم کو یہ چورن بھیجتے تھے کہ شاید زرداری صاحب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور آپ فائنلی دیکھ لیں کہاں آگے یہ کھڑے ہوئے ہیں. آج ایک بڑی اور انٹرسٹنگ ملاقات ہوئی ہے. امریکن سینیٹر جو ہیں، کانگریس وومن جو ہیں، سوری، الیہان عمر ہے، اگر ہم تصویر بھی دکھا سکیں، ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور اسلام و فوبیا پر انہوں نے ڈسکشن کی ہے. اور ان کا تعلق جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے ہے، اس کے اوپر پوری اپوزیشن سراپا احتجاج ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب قوم کو بتائیں، رانا صلی اللہ صاحب کی بات میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں قوم کو بتائیں کہ یہ امریکی سازش ہے یا یہ مداخلت ہے جو آپ نے ملاقات کی، اور امریکیوں کی ملاقات کو سازش کہنے والے امریکیوں سے کیوں مل رہے ہیں، اور قوم جاننا چاہتی ہے کہ الیہان عمر سے کون سی امریکی سازش پر بات ہوئی. عظمیٰ بخاری صاحبہ، یہ جو سازشی فیکٹر ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، اس نے تقویت تو بہت دی ہے عمران خان کو. چلیں میں یہ نہیں کہہ رہا نون لیگ کے ووٹرز میں دی ہے یا پیپلز پارٹی کے، لیکن اپنے ووٹرز کے اندر تو انہوں نے اس کو جگا دیا ہے. ایک جگہ پہ تو یہ بھی سننے میں آیا کہ جہاں یہ مقبولیت میں 7% پہ گر گئے تھے، وہاں بھی 27 سے اوپر جا رہے ہیں. یور ٹیک. شکریہ کامران. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں مفت مشورہ دینا چاہتی ہوں فواد چوہدری صاحب کا، اتنا جیل کو یاد نہ کریں. آج کل وہ بہت زیادہ جیل یاد کر رہے ہیں. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے ان کو ہماری طرح جیلوں میں بھجوانے کا، کہ جس کی شکل اچھی نہیں لگتی اٹھا کے جو ابھی کہہ رہے ہیں نا اتنے جیل میں تھے، اتنے ضمانتوں پہ ہے. یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے پچھلی حکومت کے لیے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں تو ڈالتے رہے، لیکن آپ کے پاس ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. اور یہ جو صادق اور امین تھے، یہ 4 سال میں کچھ نہیں ڈھونڈ کے لائے. اس حکومت نے، جو چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت تھی، اس نے 4 دن میں اس صادق اور امین کو جو ہے وہ گھڑی چور اور توشہ خانہ چور ثابت کر دیا ہے. سو یہ ہے فرق. جب آپ نے چوری کی ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے دن نہیں ڈھونڈنے پڑتے، وہ فوراً سے پہلے سامنے آ جاتی ہے. اور جہاں تک یہ سازش کی بات ہے تو وہ بنا دی گئی ہے، جو کمیٹی ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کی، ظاہر تک کابینہ کی تشکیل کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں ڈیلے ہوا. آج مجھے یہ بتائیں عثمان ڈار سے پوچھ کے کہ اعلامیہ بھی جو آج جاری کیا گیا ہے، پورے پاکستان میں عمران خان پورا گلی گلا محلے جو ہے امریکیوں کی شکایتیں لگا رہے ہیں، جا کے اپنی قوم کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں باہر نکلو. تو امریکی آئی ہوئی تھی نا آج، جو بائیڈن کی جو ہے وہ کانگریس میں وومن تھی، اس سے شکایت لگائی. ان کے اعلامیے میں امریکی سازش، امریکہ کی مداخلت، وہ جو بھی تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ منافقت ہے، یہ ہے ان کی اصلیت، کہ منافقت کی انتہا یہ ہے کہ اپنے اندر، اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ امریکی سازش، اور آپ جو ہے وہ آپ ان کے اور بلا کر ان کے کانگریس مین کو ملتے ہیں اور آپ امریکی سازش کا ایک لفظ نہیں بولتے، آپ ان سے ذکر نہیں کرتے. وہاں پہ ان سے کرتے نا لڑائی، یہ جو آج یہاں لڑائیاں کرتے پھر رہے ہیں اور آگ لگا دوں گا ملک میں، اور سول نافرمانی تو خیر وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، ہم یہ کر دیں گے اور سول وار ہو جائے گی. وہ کس بات پہ ہوگی؟ عثمان صاحب آپ کے خیال میں یہ جو کانگریس وومن آئی ہوئی تھی، ان سے کیا عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں ان کو؟ اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھیں؟ جو بھی کہتے
نہیں مجھے کیا پتا کیا کہتے, رونا پٹنا اس کے سامنے بھی ڈال لیتے نا, جو پورے ملک کے اندر سیاپا ڈالا ہوا انہوں نے اس کے آگے بھی ڈال لیتے, اپنے اعلامیے میں ذکر ہی کر دیتے. ان کے پورے اعلامیے کو پڑھیے جو پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہے, شیریں مزاری صاحبہ کی ٹویٹ بھی دیکھیے, اس کے اندر انہوں نے کہا اسلاموفوبیا پہ بات ہوئی اور اچھی اچھی باتیں کر کے ہم اٹھ کے چلے گئے. تو آپ نے شکایت کیوں نہیں لگائی بائیڈن کی, بتایا کیوں نہیں آپ نے اس کو کہ تمہارا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے مجھے نکال دیا, یہ پٹ سیاپا اس کے سامنے بھی ڈال لیتے. کیوں جناب پٹ سیاپا کیوں ڈالا, یہ رہ گیا کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو پاگل بنانا ہے, تم نے بیوقوف بنانا ہے. سانو پاگل سمجھے ہیں جی میں انہوں کہہ رہے ہیں تو سانو پاگل سمجھے ہیں, ڈار صاحب بڑے سیانے نہیں, بڑے سیانے ہیں وہ, بڑے سیانے ہیں اس میں کامران, بڑے سیانے ہیں وہ کہ ہم ملیں تو غداری ہے, بغاوت ہے, یہ ملے تو بہت اچھی بات ہے. ویسے آپ لوگ تو نہیں ملیے گا, پھر بھی اس کے باوجود بھی کیونکہ انہوں نے ان کے پاس پوائنٹ آئے ہوئے, آپ نہ ملے گا ان کو ملنے دیں. جی فرمائیں. دیکھیں عظما میری پیاری بہن, آپ گورنمنٹ میں آ ہم بھی کہیں گے غدار ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں میری پیاری بہن عظما, اب تو آپ گورنمنٹ میں آ گئی, اب تو مسکرا دو, اب تو اپوزیشن والے ابھی پنجاب میں اپوزیشن والے میری بہن گورنمنٹ سے نکل کے پاکستانی مسکرا رہا, اور میری بہن ابھی تک اسی موڈ میں ہے. پیارے بھائی میں بہت مسکرا مبارک ہو, بڑی بڑی جیسے بھی مل گئی, جیسے بھی مل گئی میری بہن. تمہاری رونی شکل دیکھ کے میں رو پڑتی ہوں. اور ڈار صاحب ہینڈسم آدمی نے, وہ ہے جی نے انہوں نے اس طرح قبول کرو, مجھے رونا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے لیکن ڈار صاحب میری گل سنو, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں, پتہ کیوں پریشان ہے پاکستانیوں, پریشان اس لیے ہیں, ہم نہیں کہتے تھے جہانگیر ترین چینی چور ہے, اسی جہانگیر ترین چینی چور کو ساتھ ملا کے پنجاب پہ قبضہ کر لیا ہے. ہم نہیں کہتے تھے پاکستانیوں علیم خان قبضہ مافیا کا حصہ ہے, یہ لوگ کہتے تھے میری بہن گلا پھاڑتی تھی ٹاک شوز میں, اسی علیم خان کے بندے لے کے پنجاب پہ قبضہ کر لیا. پریشان تو ہوں گے نا. ہم نہیں کہتے تھے پاکستانیوں آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کر لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, اسی آصف علی زرداری کے ساتھ مل کے فیڈرل میں امریکہ امپورٹڈ حکومت سازش کر کے بنا لیے. تو پریشان تو میری بہن ہوگی نا, تو میں سمجھ سکتا ہوں. یار پریشانی دی ہے وجہ یہ حلف چکے کھلوتے نے حمزہ صاحب, تو لے لو خیال نہیں ہے, دلوا دو حلف یار. اور سنے بزدار کو استعفیٰ لکھنا نہیں آتا, استعفیٰ جڑا ہے وہ گورنر دے بجائے جڑا ہے پرائم منسٹر لکھ دیتا ہے. چلے یار مجھے کم از کم یہ خوشی ہے کہ کامران بھائی میرا جب بھی میں آتا تھا نا, مجھ سے آٹا دال چینی بھاؤ کے اوپر میرا انہوں نے کس طرح پوچھی, ان تیرہ نے پوچھا, آپ ان سے پوچھو نا 15 روپے چینی بڑھ گئی یا 10 روپے ایک دفعہ بڑھی ہے, یار اتنی جلدی تو نہیں یار, ڈار صاحب ہے بھی زیادتی ہے نا. چپ حلف دے بات کرو گے, نہیں تھوڑا حلف بھی آن دیو, تھوڑا رکن دیو, تھوڑا ٹرن دیو. یہ بریک لوں گا. عظما صاحبہ یہ ویسے عثمان بزدار جاتے جاتے بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا, آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ کر گئے نے, وہ اس طرح کہ انہوں نے استعفیٰ غلط لکھا, یا ان کو لکھنا نہیں آتا تھا, یا ان کو سمجھایا گیا کہ تسی غلط لکھنا ہے اگر تسی وزیر اعلیٰ رہنا ہے, کیونکہ ابھی تو میرے خیال سے وزیر اعلیٰ وہی ہیں ڈیفیکٹو, ان کا استعفے منظور نہیں ہوا. کیا پوزیشن ہے پنجاب کی, ذرا تھوڑا بتائیں گی؟ نہیں ایسا نہیں ہے. پہلے تو میں امپورٹڈ پہ ذرا بات کروں. اللہ کی شان یہ ہے جن کی بیویاں امپورٹڈ, جن کے بچے امپورٹڈ, جن کے مافیا امپورٹڈ, جو خود سر سے پاؤں تک امپورٹڈ تھے, انہوں نے چند دن کے لیے تسبیح پکڑ لی تھی, شلوار قمیض پہن لی تھی, آج کل پھر وہ امپورٹڈ اوتار میں پھر رہے ہیں. اور میرے پیارے بھائی تو میری فکر نہ کیا کر, مجھے تمہاری دکھ ہوتا ہے. اب جب تم گلی گلی محلے خوار ہوتا ہوا دیکھوں گی نا, تو میں ہنستے میں نہیں دیکھ, بہن ہوں نا, میں نہیں دیکھ سکتی اپنے بھائی کو رلتے ہوئے, تو پھر مجھے پریشان ہو جاتی ہوں کہ میرا بھائی اب رلے گا. اب دیکھو نا, اب گرمیاں آ گئی ہیں, ہم نے تو رل لیا نا 4 سال گرمیوں میں. میرا پیارا بھائی عثمان ڈار اب گلی محلے گرمی میں رلے گا نا, جب 45-60 ٹیمپریچر پہ, تو میں بہن کو گلی کریا میری پیاری بہن کا لائیو جلسہ دیکھنے کے لیے, اس لیے میں جان بوجھ کے تمہارے سامنے نہیں ہنستی, میں جلانا نہیں چاہتی, میں تمہیں جلانا نہیں چاہتی پیارے بھائی. چلو جی ایک منٹ سن تو لو, آنکھوں سے آگے دیکھ چلے وہ دیکھ. عثمان صاحب کتنی میرے کور دلشاہ صاحب کو بھی جانا ہے, بڑے اتابلے ہوئے ہوں گے, الیکشن کمیشن بڑا غصے میں اس وقت. میں جان بوجھ کے اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے تمہارے سامنے نہیں ہنس رہی, کیونکہ میں تمہارے زخموں پہ جو ہے وہ چاٹ مسالہ نہیں چھڑکنا چاہتی. اب وہ حکومت جس کا تمہیں بڑا ارمان تھا, جس کے لیے تم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی, وہ ایسے نکل گیا. اور جہاں تک 1 منٹ بزدار صاحب کی بات ہے, بزدار صاحب نے پتہ نہیں کس کے ساتھ ہیرا پھیری کی, لیکن وہ ہیرا پھیری ہو گئی. اب یہ جو ہے نا, یہ جو تھپڑ یاد آیا اپنے منہ پہ مار لیں تو بہتر ہے. اب اس کا
کچھ نہیں ہو سکتا. کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے محمد صاحب کے حلف کے حوالے سے جو ہے وہ سنیں گے, اور وہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں, اور یہ اب پٹھے بھی ٹنگ جائیں نا تو یہ اوتھ اب روک نہیں سکتے. عمر چیمہ صاحب کتنی دن این سے عمر چیمہ کتنی دیر تک اوتھ روکے گا؟ این سے عمر چیمہ کو اب گھر جانا ہی پڑے گا. 10 دن سے زیادہ تو صدر مملکت بھی سمری نہیں روک سکتا, تو صدر مملکت کے پاس بھی 10 دن تھے جن میں سے 5-6 دن تو گزر گئے ہیں. بالکل. میں ذرا کنور صاحب کو جا رہا ہوں, ویسے آپ کو ایک ضمن بات کہہ کے جا رہا ہوں, اس میں جواب نہیں دینا آپ نے. آئندہ ہے مسئلہ ہی تو آئین فور علیم خان لالن نے مسئلے نہ ہوتے اگر آئندہ ہی نا حروف تہجیدہ مسئلہ. لیکن کنور دلشاد صاحب, حضور یہ ہماری جو پیاری پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کے خلاف کیوں الیکشن کمیشن اتنی جلد دھڑ ہیرنگ کر رہا ہے؟ obviously اس میں آپ کا قصور تو نہیں ہے اس کے اندر, لیکن کنور صاحب مجھے اس طرح یہ بتا دیجئے کہ جی سر میں سوال ذرا پٹ کر لوں آپ سے. کنور صاحب یہ بتا دیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, ان کی پارٹی کو جو ہے وہ فورن فنڈنگ کے اندر کہتے ہیں کہ جی ہاں جی فورن فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے, تو کیا ڈیسیژن آ سکتا ہے, اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پارٹی کے اوپر؟ پہلی بات تو یہ ہے کامران منہ میں خاک کی کیا ضرورت ہے, یہ سارے معاملے عدلیہ کے ہیں, سیاسی معاملہ تو ہے نہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان اور آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کی روشنی میں جو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس جو رپورٹ پہنچی, میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا, میں تو رپورٹ دیکھی ہوئی ہے, میں نے 180 پیج کی رپورٹ ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 65 لاکھ ڈالر جو ہیں یہ ثابت ہو گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق کہ یہ ممنوع فارن فنڈنگ ہوئی ہے. 65 لاکھ ڈالر وہ تو باقاعدہ ثابت ہو گیا. اور آج کل ہی انور منصور صاحب نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ ہاں جی ہمیں نظر تو آ رہا ہے کہ ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے, تو آپ زیادہ سے زیادہ ممنوع فنڈنگ کو ضبط کر لیں گے اور آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اٹارنی جنرل پاکستان رہے ہیں, جسٹس بھی رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے, تو انہوں نے اس کے ساتھ جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ ہے سیکشن 215. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس پارٹی کی ممنوع فنڈنگ ثابت ہو جائے تو اس پارٹی کا جو سمبل ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے, اس پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے وہ تحلیل کی جا سکتی ہے. پارٹی برقرار رہے گی لیکن پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے وہ تحلیل ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو اس کا جو سیکشن 210 کے تحت عمران خان نے بطور چیئرمین, ان کو معلوم نہیں تھا, وہ جلد بازی میں کر کے چارٹر اکاؤنٹنٹ نے ان کے ساتھ ہیرا پھیری کر دی یا ٹیمپری کر دی. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی رپورٹ کے اوپر لکھا کہ جو میں حقائق الیکشن کمیشن پاکستان کو بھیج رہا ہوں, میں تصدیق کرتا ہوں کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب نے لکھا حاصل نہیں کی. لکھا ہوا ہے نا, اس پہ باقاعدہ لکھنا پڑتا ہے نا, وہ تو ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ انہوں نے لکھا ہے, اس کے اوپر دستخط کیے ہیں, اور 5 سال تک مسلسل 2009 سے لے کر 2014 تک جتنی بھی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں آئی ان سب پہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے. تو اب یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ ممنوع فنڈنگ ہو گئی, تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان جہاں آرٹیکل 212 تو بڑا خطرناک ہے, 212 میں تو ہوتا ہے کہ وہ بکس پارٹی ڈسولوشن آف اے پولیٹیکل پارٹی ختم, تحلیل ہو جاتی ہے. پارٹی تو ہو سکتی وہ تحلیل ہو جاتی ہے, لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہاں جو چیئرمین نے جو تصدیق نامہ لکھا ہے وہ ہوتی ہے کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو کرپٹ پریکٹس کی جو سیکشن 171 نہیں پڑی اور 174, اس میں ان کو الیکشن کمیشن کو خود اختیارات ہیں الیکشن کمیشن کو کہ وہ 3 سال کی سزا دے سکتا ہے. یہ الیکشن کمیشن نہیں, کنور دلشاد صاحب ایک منٹ رک جائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ پریکٹسز کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن 3 سال کی سزا دے سکتا ہے. آپ پارٹی چیئرمین کو کہہ رہے ہیں 30 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے, پارٹی پہ پابندی 3 سال کے لیے لگا سکتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ 3 سال کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے چیئرمین کو وہ 3 سال کی سزا دینے کا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہیں سیکشن 171 174 کے تحت, اور پارٹی کی جو رجسٹریشن واپس ہو سکتی ہے, پارٹی کا سمبل واپس ہو سکتا ہے. ایک اور بڑی بات, یہاں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اسد عمر کیا لینے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آج تو انہوں نے اپیل بھی کر دی. انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ لکھا ہے کامران صاحب وہ پڑھیں آپ, انہوں نے تو الیکشن کمیشن کے ہاتھ مضبوط کر دیے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب جب فارن فنڈنگ کا جو ممنوع فنڈنگ ضبط ہوگا تو پارٹی کے چیئرمین اور پارٹی متاثر ہو سکتی ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں, لکھا ہے انہوں نے, جی کمپلیٹ کر لیں جی بتائیں کمپلیٹ کریں. ایک منٹ اس اور ساتھ یہ بھی لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ جناب الیکشن کمیشن پاکستان کو چاہیے کہ وہ آرٹیکل 17 پہ بھی غور کر لیں.
تو آرٹیکل 17 تو پارٹی کی کالعدم کے بارے میں بڑی اہم فنڈامنٹل سٹرکچر ہے ہمارا آئین کا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پارٹی فارن فنڈنگ میں ملوث پائی جائے تو اس کو وہ خلاف قانون قرار دے سکتے ہیں, کالعدم قرار دے سکتے ہیں. یہ تو سر اب ایک منٹ رک جائیں, اب دو سوال ہیں قمر دلشاد صاحب, دو سوال ہے میرے آپ سے. آپ نے کہا پارٹی چیئرمین کو الیکشن کمیشن اتنا با اختیار ہے اگر فارن فنڈنگ ثابت ہو جائے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود دیکھا ہے $65 لاکھ جو ہے وہ ممنوع آپ کو نظر آ رہے ہیں ثابت ہوتے ہوئے, تو 3 سال کی سزا جو آپ چیئرمین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن دے سکتا ہے, وہ کیا 62-63 میں آتی ہے, ممبر قومی اسمبلی کے طور پہ نااہلیت آتی ہے, وہ کیا ہے 3 سال کی سزا؟ جی وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس تو اختیارات ہیں, کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں وہ 3 سال کی سزا دے سکتا ہے. تاحیات نااہلی کے اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس نہیں ہیں. لیکن قمر صاحب 3 سال کی سزا کیا مراد ہے آپ کی سر؟ 3 سال سزا کیا چیز؟ قید بامشقت ہے. 3 سال کی سزا جیل بھیج سکتا ہے نا. آپ نے اچھا جیل بھیج سکتا ہے, کرپٹ پریکٹس کی, آپ نے حقائق چھپائے, اچھا جیل بھیج سکتا ہے نا, جیل بھیج سکتا ہے نا. اچھا اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات, اب یہاں یہ اہم بات یہ ہوتی ہے جب وہ ایک پارٹی ملوث ہو گئی فارن فنڈنگ کے اندر, ممنوع فنڈنگ میں شامل ہو گئی, تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان تو اس کا سمبل واپس لے لیا, پارٹی کی رجسٹریشن تحریر کر دی. تو اب یہاں پھر وفاقی حکومت کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے آرٹیکل 212 کے تحت. یہاں وفاقی حکومت جو ہے وہ آرٹیکل 17 کے تحت اس پارٹی کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اپنا ریفرنس بھجوا سکتی ہے کہ یہ پارٹی مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے. فارن فنڈنگ ڈاکٹر صاحب تسی بلا وجہ ہی الیکشن کمیشن, آپ میرے ساتھ رہے گا قمر صاحب, آپ تسی بلا وجہ الیکشن کمیشن تے حملے کر دیو. چیف الیکشن کمیشن 3 سال تک کرپٹ پریکٹسز میں جیل بھی بھیج سکتے ہیں چیئرمین کو. میرے تو سادہ سے 2-3 معصوم سوالات ہیں. جی جی. نمبر 1 یہ ہے کہ ہم تو علانیہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو پولیٹیکل فنڈنگ کرتی ہے, اور ہم نے دنیا بھر میں کی ہے. ہمارا ٹیبل ماشاءاللہ ایک اناؤنس ہوتا تھا اور اس پہ ساری فنڈنگ ہو رہی تھی. جو ہم کہہ رہے ہیں نا ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, جو پچھلے 3-4 سالوں سے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا بھی یہی ٹرائل ہو رہا ہے اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تینوں پارٹیز کو اکٹھے سنیں, اکٹھے ان کے, اور آپ کو لگے گا سب میں آ جائے گی باہر کی فنڈنگ. جب آپ پکڑیں گے ہی صرف پاکستان تحریک انصاف کو, فارن فنڈنگ کی بات ہی پی ٹی آئی کی جائے گی اور ان 2 جماعتوں پہ بات ہی نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا, تو ہم کیوں نہیں کہیں گے 22 ہو چکا ہے؟ ہم تو کہیں گے نا 10 کا الیکشن میں یہی الیکشن کمیشن رات کے 3 بجے پاکستانیوں جاگ جاتا ہے اور باقی دونوں پارٹیوں کے لیے سویا پڑا ہے یہ الیکشن کمیشن ہمارا. ابھی تیسرا سوال ذرا میں دلشاد صاحب سے کرنے لگا ہوں کہ اگر اسٹیٹ بینک ہو یا آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہو, وہ تو یہی بتا سکتا ہے نا یہ پیسہ آیا کدھر سے ہے. ان کو تو کوئی اختیار نہیں ہے کہنے کا کہ یہ ممنوع فنڈنگ ہے. مجھے بتائیں دلشاد صاحب, کیا یہ ثابت ہو گیا پی ٹی آئی نے کسی غیر ملک سے پیسے لیے ہیں؟ کویسچن نمبر 1 ذرا اس پہ روشنی ڈالیں, پھر دوسرا بھی کرتے ہیں. قمر صاحب جواب دیجئے. ہو گیا ثابت کسی ملک نے پیسے دیے ہیں, اسرائیل نے دیے ہیں, صاحب آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں, ذرا ایک بڑا امپورٹنٹ یہ لیگل مسئلہ ہے. دلشاد صاحب بتائیے گا اس سوال کے بارے میں ہے. جی جی قمر صاحب جواب دیں. آپ اتنی چیخ کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ پڑھ کے بتا رہا ہوں نا. نہیں آپ بتا دیں نا, آپ نے اعلان کر دیا نا, سزاؤں کا اعلان کر دیا. میں نے پڑھا ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں. عثمان ڈار صاحب آپ نے اپنے ہوش ٹھکا کے بات کریں میرے ساتھ. یہ میں اسٹیٹ بینک کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹ بینک آپ بھی اپنے آپے میں ہی رہے نا, آپ میری پولیٹیکل پارٹی پہ اٹیک کر رہے ہیں, تو پھر میں تو آپ سے پوچھوں گا نا. میں پارٹی نہیں بن رہا, میں کسی آپ پارٹی بن رہے ہیں نا. بات کر رہے ہیں, جواب تو لے لو, وہ بعد جو کر لیں. حوصلے سے آتے ہیں ٹی وی پروگرام میں. پھر اچھا قمر صاحب آپ یہ جواب دے دیں کہ یہ فارن فنڈنگ آپ کو نظر آئی ہے؟ پہلے ایک سوال ہوگا پھر پروگرام آگے جائے گا. پوچھے کس ملک سے پیسہ آیا ہے؟ چلے بتائیں جی کس ملک سے یا کن ممالک سے پیسہ دیکھا آپ نے؟ جناب 11 آپ یوں کریں عثمان ڈار صاحب, آپ یوں کریں کہ الیکشن کمیشن سے یا اپنے انور منصور صاحب سے وہ رپورٹ منگوا لیں. وہ ایک بہتر تھا آپ کی جگہ انور مقصود صاحب آ جاتے ونڈو میں. آپ نے تو آگے سارا اعلان کر دیا. قمر صاحب دسو آپ کو 11 ممالک کے نام پتہ ہے یا 11 منہ سے نکل فارن ممالک؟ جی دیکھیں ایک اور بات, اور عثمان ڈار صاحب ایک اور بات سنیں آپ. انہوں نے یہ بھی اسٹیٹ بینک کی یہ رپورٹ بھی آئی ہے کہ 11 جو آپ کے پارٹی کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں, جس میں آپ کے اسد کیسر کا نام ہے, میاں محمود رشید کا نام ہے, علی زیدی کا نام ہے اور باقی نام بھی ہے. انہوں نے 11 وہ اکاؤنٹ ہیں جن کے 86 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آیا. جب الیکشن کے اسٹیٹ بینک نے پاکستان نے پوچھا اپنے تحریک انصاف کی پارٹی کے لوگوں سے کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا, تو انہوں نے لکھ کر دیا الیکشن کمیشن پاکستان میں کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں تو خود بڑی حیرانگی ہو گئی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں 86 کروڑ روپے کیسے آ گیا.
تو اس میں اسد کیسر کا نام بھی، علی زیادی کا نام بھی ہے، اور باقی یعنی وہ کو پتہ ہی نہیں تھا، اور کہہ رہے ہیں اب وہی کہنے لگا تھا کہ جیسے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 4 ارب آ گئے، مجھے پتہ ہی نہیں کہا کیسر لکھ کے دیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. پہلے تو میں یہ پوچھتا ہوں دلشاد صاحب آپ سے، یہ اسد کیسر یہ جن کے آپ نے نام لیے یہ کیا را کے ایجنٹ ہیں؟ یہ کوئی اسرائیلی ایجنٹ ہے اس ملک میں؟ مجھے پتہ ہے، ایک نامنیز ہو سکتی ہیں. مجھے بریک کے لیے جانا ہے، مجھے بریک کے لیے جانا ہے. جو کنور دلشاد صاحب میں سمجھاؤں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فورن فنڈنگ کا جو ہے کیس وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو 11 اکاؤنٹ سے تحریک انصاف کے ان میں جو 86 کروڑ روپے آیا جو اسد کیسر صاحب اور پتہ نہیں ایک اور کس کا نام لیا انہوں نے، ان کے اکاؤنٹس میں آئے، انہوں نے اظہار لا تعلقی کیا ہے. اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ نہیں کس طرح آ گیا، یہ تو وہی سر مقصود چپڑاسی والا کیس ہوگا، وہ کہنا جی میرے کو پتہ نہیں کدھروں آ گئے پیسے. لیکن یہ مسئلہ بھی ہے ابھی تحریک انصاف نے جو فیس کرنا ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے جس میں عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی ذرا روشنی ڈالیں گے بھی، توشہ خانہ کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک بہت ڈرامیٹک حکم جاری کیا ہے، اور ڈرامیٹک تو نہیں میں کہوں گا کہ بہت بڑا حکم جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو جو تحفہ دیا گیا وہ وزیر اعظم آفس کو دیا گیا تھا، ذاتی طور پہ کسی کو نہیں دیا گیا. یہ تحائف گھر لے جانے کے لیے نہیں ہے. یہ پالیسی ہونی نہیں چاہیے کہ کچھ فیصد رقم دے کر تحفہ گھر لے جائیں. ایسی پالیسی بنانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ تحفوں کو سیل لگا کے رکھی ہے. بیرون ممالک سے ملے تحائف کو کوئی گھر لے گیا تو واپس لیں. لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں، پرائم منسٹر آفس وہیں رہتا ہے. تحائف جو ملتے ہیں تو عوام کے ٹیکس سے بیرون ملک سربراہان کو بھجوائے جاتے ہیں. تو آپ اس طرح کہنے کا مطلب ہے وزیر اعظم جو ہے وہ تحفہ پیسے دے کے بھی لے نہیں سکتے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تفصیلات دیں جو عمران خان صاحب نے تحائف لیے ہیں، اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو کم قیمت پہ لے گا کہ بیچا بھی ہے. اس میں تفصیل سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. دیوار تو لانا ہی ہے. دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ ایک تو اگر ان کو صرف عمران خان کے معاملے میں توشہ خانہ کا ہی سہارا لینا پڑ رہا ہے تو یہ عظیم پاکستانی سمجھ گئے ہیں کہ یہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال میرا اور پلیز سوری، کیونکہ یہ سوال تو ان سے تھا. الیکشن کمیشن پہ میں آپ سے کوئی پوچھ نہیں تھا، آپ ان کے خلاف کوئی ریفرنس دائر کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ آپ سوچ بھی سکتے ہیں. اور آپ نے تو ہم نے خود بیان چلایا کہ عمران خان صاحب تو سکندر سلطان صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے کہ ایک بڑے اچھے آدمی ہیں، نیوٹرل آدمی ہیں. یہ بھی کچھ عرصے پہلے تو کر رہے تھے، تو ہوا کیا اچانک؟ دیکھیں میرے لیڈر کی میں سمجھتا ہوں یہ ایک زبردست اچھائی ہے کہ وہ ہر ایک شخص کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو اور ایک یہ ہانیسٹ، اور یہ ایک فریم آف مائنڈ ہے نا ان کا. آگے انہیں کوئی ڈچ کر جائے اور جنہوں نے چنا تھا انہوں نے بتا بھی دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے نام دیا تھا. یہ رپورٹر سے کیوں پوچھ کے چلتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو؟ لوگ نہیں پوچھ کے کیا چلنا ہے. وہ اپوزیشن لیڈر جو ابھی ایک ہمارے امپورٹڈ پرائم منسٹر آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں تھے ان چیزوں کے اوپر. لیکن میں توشہ خانہ پہ خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ ان سے سوال یہ کریں کہ میرے لیڈر نے کوئی قانون توڑا ہے، کوئی چوری کی ہے؟ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ اب تحفے واپس کریں. نہیں وہ تو پھر سبھی کے جائیں گے نا. میں 3 سال پہ ہو رہا ہے نا کیس. میں آنریبل جائی صاحب سے آپ کے پروگرام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پچھلے 30 سالوں کا ریکارڈ منگوائیں. ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آ گیا. 30 سالوں کا ریکارڈ منگوائیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں یہ کلیم کر کے جا رہا ہوں میرے لیڈر نے ان سب سے زیادہ پیسے ادا کیے ہوں گے. یہ پہلے 15% پہ لے کے جاتے تھے، ہم نے 50% پہ کیا. اور وہ پینل بھائی گھر کی سڑک بنوا لی انہوں نے اپنا. یہ تو نہیں کیا کہ کوئی پیسہ بجائے کہ کوئی کیمپ آفس نہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا. بڑا آسان تھا شہباز شریف کی طرح کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیتے. عثمان صاحبہ میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا بریک سے واپسی میں، آپ کو آواز نہیں آئی. میں نے کہا تھا کہ یہ دیوار سے لگا رہے ہیں آپ فورن فنڈنگ کیس میں، چیئرمین کو بھیج دیں گے 3 سال کے اندر عمران خان صاحب کو آپ کی گورنمنٹ. اور یہ توشہ خانہ جو اتنا ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی تحفے بیچ دیے. یور ٹیک. دیوار سے نہ لگائیں تحریک انصاف کو بھائی. دیکھیں میں تو ان کو کہہ رہی ہوں کہ دیوار سے لگانا کیا، آپ کو ہم نے دیوار پہ ٹانگ دینا ہے. اب آپ تو ابھی لگنے پہ شور مچا رہے، بھی تو آپ نے دیوار پہ ٹنگنا ہے. تو اس کی تیاری کریں، ابھی سے رونا دھونا نہ کریں، یہ غلط بات ہے. ابھی تو آپ کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں. اب یہ جو میرا پیارا بھائی جو ہے نا، اس کا پرابلم یہ ہے کہ بغیر پڑھے بغیر وہ ان کو لگتا ہے انہوں نے نہیں پڑھا تو کسی نے بھی نہیں پڑھا. ایسے نہیں ہے پیارے بھائی. ذرا رپورٹ پڑھ لو جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ آئی تھی نا آپ کے کارناموں سے متعلق، جس کے اندر ایک طرف آپ نے کنسیڈ کر دیا ہے کہ پیسے ہم نے بالکل منگائے تھے. اس کے اندر انڈینز کے نام ہیں، ان کے اندر یہودیوں کے نام ہیں، ان کے اندر امریکیوں کے نام ہیں، اور وہ آپ نے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ چھپائے. اس کے اوپر آپ نے اپنے لوگوں کو اسد عمر ڈسون ہو چکے. آپ کو پتا ہے اسد کیسے ڈسون ہو چکے ہیں، محمود رشید ڈسون ہو چکے ہیں، یہ سارے ڈسون ہو گئے ہیں. اور ان کے اوپر صرف یہ کیس نہیں ہے، ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہے. کامران صاحب پلیز آپ کو بھی اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا جی، 4 ملازموں کے تھرو
جی انہوں نے اپنے 4 ملازموں کے اکاؤنٹ میں پیسے منگائے اور یہ مقصود چلا پڑاسی ان کو بہت یاد رہتا ہے, ان کو نعمان اپنا یاد نہیں رہتا, ان کو اپنے باقی 4 ملازم یاد نہیں رہتے, جس کو خود عمران خان نے اپنے سگنیچر کے ساتھ, وہ رپورٹ کے ساتھ لیٹر لگا ہوا ہے جس کو اس نے کہا کہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگائے. اب آ جاتے ہیں توشہ خانہ پہ. پیارے بھائی قانون, اس نے قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں, جس کا جو ایک نمبر کا بددیانت اور خائن آدمی ہے جس کا نام عمران خان ہے, اس کی میں ذرا ریکارڈ لے کے آئی ہوں. فیکٹ فوکس ایک جو انہوں نے آرگنائزیشن نے, انہوں نے پوری ڈیٹیل اس کے اوپر جاری کی ہے. اس کے اوپر عمران خان نے جو ہے اپنے اثاثے جو ہے وہ 14 کروڑ جو ہے اثاثے 66 سال کی عمر میں حاصل کیے. اپنے پہلے 2 مہینے میں, یہ کامران صاحب ذرا ذہن میں جی پہلے 2 مہینوں میں انہوں نے جو ہے وہ پیسے, اپنے پیسے جو ہے وہ 15% جو ہے وہ پے کر کے اس کے بعد 50% کر دیا. انہوں نے اپنی 66 سال میں وہ کمائی نہیں کی جو پہلے 2 مہینوں میں کمائی کی. اب اس کے فیکٹ ذرا میرے سے لیجئے. انہوں نے اپنی جو 2011 کی جو ٹیکس ریٹرن ہے اس کے اندر ان کے جو ہے وہ 20 ملین جو ہے وہ انہوں نے شو کیا تھا, اور ان کو 85 ملین پہلے 2 مہینے میں انہوں نے کما لیے. 85 ملین 2 مہینے میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ سے کم قیمت پہ تحفے لے کے زیادہ میں بیچ دیے, چلے جائز کاروبار ہے, اس میں کیا کسی بندے کو کوئی صحیح کام بھی کرنے دیا کرے؟ کاروبار نہیں ہے نا, ایسے نہیں ہوتا. اچھا نہیں کامران صاحب ایسے نہیں ہوتا. یہ 2 نمبری کی ہے, 2 جگہ 2 نمبری. پہلی 2 نمبری یہ ہے کہ پہلے لے لیے یہ پہلے 2 مہینے میں, آپ کو یاد ہونا چاہیے سپٹمبر 2018 میں یہ پہلی دفعہ سعودی عرب گئے تھے. یہ مال غنیمت وہاں سے جو ہے وہ ملا تھا, تو وہاں سے پھر ہم نے جو ہے پہلے 2 مہینے میں ہی ہم نے ڈکار مار لیا. ہم نے پہلے کم پیسوں میں, انہوں نے کم پیسوں میں وہ چیزیں خرید لی. اس کے بعد اب ہم نے جی 50% کر دی ہے قیمت, اور وہ بھی FBR کے ٹیکس کے ریکارڈ کے مطابق بھی انہوں نے اور ان کی بیگم صاحبہ نے ان کو بہت سارے تحفوں کو ڈکلیئر نہیں کیا. اور ابھی تو بہت سارے تحفے مل نہیں رہے کامران صاحب, ابھی تو بہت سارے تحفے مل نہیں رہے, ابھی ان کا ریکارڈ نہیں مل رہا, ابھی تو اس کے اوپر آنا ہے. ایک آخری بات مجھے کرنے دیں. انہوں نے جو 141 ملین جو ہے وہ انہوں نے 2021 کے اندر شو کیا کہ ان کی جو مالیت ہے پورے اثاثوں کی وہ 141 ملین ہے, اور انہوں نے صرف جو گفٹس ہیں 2 مہینے میں 142 ملین کے تو وہ لے لیے. اب مجھے بتائیں میں کیا کہاں جا کے, اب ایک منٹ رک جائیں ذرا, اور کہاں جا کے اس خائن اور بددیانت آدمی کو بندہ دیکھے کہیں نہ جائے ادھر ہی رہے. کمائی کی کہ اس کی 66 سال کی کمائی سے زیادہ ہے. رائٹ ڈار صاحب, الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کیا آپ نے, یہ بتا دیں صرف ٹیکس میں ڈکلیئر کیا ہے. تو یہ جو پکڑا ہوا ہے میری پیاری بہن نے اپنے ہاتھ میں, یہ ٹیکس ریٹرن سے چیزیں ڈکلیئر ہی پکڑ کے پاکستانیوں پڑھ رہی ہے, کوئی چھپا کے ایون فیلڈز اپارٹمنٹ کی طرف پنامہ لیکس نہیں ہوئی ہے. ڈکلیئر نہیں کیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ کیا نہیں کیا, میں تو یہی کہہ رہا ہوں. پیارے بھائی نہیں لکھی پوری چیزیں آپ نے, اور سن لو نا, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میری بینک ٹیکس آفیسر کی طرح پوری ایک چارشیٹ سامنے رکھ کے پڑھ رہی ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یہ کلپ میرا ریکارڈ پہ رکھنا ہے کامران آپ نے, اور یہ عظیم ویورز پاکستانی سن رہے ہیں. جب بھی توشہ خانہ کی انکوائری ہوگی میرا لیڈر سرخرو ہوگا پاکستانیوں. کوئی قانون نہیں توڑا ہے, ہمارا تحفہ ہماری مرضی, ہمارا تحفہ ہماری مرضی. میری پیاری بہن, ہمارا تحفہ تھا. اسلام ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کا تحفہ نہیں, حکومت کا ہے, اسٹیٹ کا ہے. سب کو بلا لیں, پچھلے 30 سالوں میں جس نے توشہ خانہ سے جو دیا سامنے آ جائے گا. لیکن ڈار بھائی بات یہ کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کے کہنے پہ میں بات نہیں کہہ رہا, آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی 3 سال کے تحفوں کی تفصیلات لائی جائیں, اور یہ تحفے آپ بیچ ہی نہیں سکتے اور خرید ہی نہیں سکتے. تجھے جو میاں صاحب گھر لے کے ہوئے ہیں آپ کیس کریں نا, واپس کریں گے سارے BMW تک جو ملی تھی. یہ گیلانی جیلانی جتنے پھر آئے ہیں, پھر سارے جتنے ڈکٹیٹرز بھی آئے ہیں, پھر سب کے لیکن توشہ خانہ پہ زرداری صاحب پہ بھی اور گیلانی صاحب پہ بھی نواز شریف پہ کیس بن چکا ہے نا, فضول کیس پکڑا ہوا ہے انہوں نے. اچھا مقصد یہ ہے کہ پھر تو اس زمان میں وہ کیا کہتے ہیں پھر سارے ہی برہنہ ہے, بہتر لفظ یہ مطلب ہے. میں ذرا ایک چھوڑ ڈھونڈو جا کے یار, قمر دلشاد چھوڑ ڈھونڈو, یہ کیا توشہ خانہ پکڑ کے آگے ہو. چلے قمر دلشاد صاحب مجھے اس طرح یہ بتا دیجئے کہ یہ جو اس وقت ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں, ان کے خلاف عدم اعتماد اگر کر دے تحریک انصاف کورٹ میں جا کے, تو کیا اس سے اس کی ہیئرنگ رک سکتی ہے فورن فنڈنگ کیس کی؟ نہیں ہو سکتی نا. وہ اس لیے بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ تو ایک پورا آئین اور قانون کے مطابق ہی سارا یہ کام کر رہے ہیں نا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے ثاقب نثار نے بھی سیکورٹی کمیٹی بنانے کے احکامات جاری کیے تھے. اسی طرح سے سارے جو معاملے جو سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی جا رہے ہیں. لیکن کامران آپ مجھے اجازت دیں, ایک بڑی تاریخی بات میں کہہ دیتا ہوں یہ توشہ خانہ کے بارے میں. آپ اجازت دیں, 1 منٹ آدھا منٹ لگے گا, آدھا منٹ, تاکہ آنکھیں کھل جائیں.
ہمارے سیاستدانوں کی 1954 میں غلام محمد گورنر جنرل نے جب سعودی عرب کا دورہ کیا اور خانہ کعبہ میں مدینہ منورہ میں ان کے اعزاز میں جو ڈنر دیا گیا تو اس وقت کے جو تھے شاہ عبدالعزیز، انہوں نے ایک بہت بڑا محل جو تھا وہ غلام محمد گورنر جنرل کو پیشکش کی، اچھا، اور تحفے میں دیا. تو غلام محمد گورنر جنرل نے وہی اسی وقت وہ حکومت پاکستان کے حکومت اسٹیٹ کے حوالے کر دیا، اور وہ اسی کی آج پاکستان ہاؤس جو آپ جائیں تو وہاں باقاعدہ رسید کے اوپر لکھا ہوگا غلام محمد ٹرسٹ، انہوں نے اسٹیٹ کو دے دیا. اسی طرح جو ہماری امبیسڈر تھی بیگم لیاقت علی خان ہائی لینڈ میں، ان کو جو محل دیا ملکہ نے تو انہوں نے اسٹیٹ کے حوالے کر دیا. آج ہمارا وہاں ہمارا دفتر ہے، ہمارا سفارت خانہ جو ہے اسی اسٹیٹ بلڈنگ میں ہے جو انہوں نے لیاقت علی خان کی بیگم کو دیا تھا. تو یہ تو انہوں نے اسی وقت پاکستان کو دے دیا، اسٹیٹ کو دے دیا. تو ہمارے حکمران جو ہے وہ دبئی میں جا کے کیوں بیچ رہے ہیں؟ میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب کے شاہ نے ان کو دیا، انہوں نے اسٹیٹ کو دے دیا. غلام محمد گورنر جنرل جس کے بارے میں اچھے ریمارکس نہیں دیتے آپ لوگ، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا اسٹیٹ کا معاملہ ہوتا ہے، یہ پرائیویٹ نہیں ہوتا. جی بخاری صاحبہ آپ پوچھ لیں. کنور صاحب ایک سوال آرام سے پوچھے گا یار، ایک منٹ عثمان صاحب، ایک سیکنڈ، ابھی ٹائم بڑا آ رہا ہوں. کنور صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ای سی پی انکمپلیٹ ہے اس وقت، تو ان کے فیصلے کی کیا حیثیت ہوگی جب ان کے ممبرز نہیں ہیں؟ تو کیا اس پہ ذرا روشنی ڈال سکتے ہیں کوئکلی کنور صاحب؟ اچھا وہ نہیں، وہ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے عثمان ڈار صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں گزارش یہ کرتا ہوں جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 2 جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ایکٹ ہے، پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 3 ممبروں پر ہو تو وہ مکمل ہے. ٹھیک ہے سر، ایک منٹ عثمان صاحب کوئکلی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اصل اعتراض یہی ہے کہ سب نے لیے تحفے لیکن عمران صاحب نے بیچ بھی دیا آگے، تو یہ اعتراض ہے آپ لوگوں کا. باقی تو سب ہیڈ آف اسٹیٹ سے لیے تحفے گھر رکھنے کے لیے. جی نہیں، عمران خان نے 2 مہینے میں اپنی پوری 66 سال سے زیادہ کی کمائی کی ڈکیتی کر لی. میں یہ کہہ رہی ہوں جو پہلے زکوٰۃ خیرات کھاتا رہا اور بیت المال پہ بھی اس نے ڈاکہ ڈالنے سے وہ باز نہیں آئے. ایک بریک لوں گا جی میں، اس کے بعد یہ زکوٰۃ اور بیت المال بات کریں، رمضان کا مہینہ ویسے بھی. جی ایک بریک لوں گا. کل جی لاہور کا بڑا تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کے اندر عمران خان صاحب ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی بات تو بتاتے. کیا نیا لاہ عمل دیں گے؟ اگر فوری الیکشن ہی ہوتے تو کیا پریشر وہ بلڈ کریں گے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ پہ؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. کل رپورٹ کریں گے. یہیں سے مجھے دیجیے کل تک اجازت.